صوم کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے اور سیام کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے۔ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے روزے کی نیت کی ہوئی ہے، اور کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ صوم کا لفظ حضرت مریم نے بولا ہے، اور سیام اللہ کی طرف سے فرض بن کے آیا ہے۔ صوم اور سیام کا فرق عربی میں یہ ہے، صوم کہتے ہیں کھانا پینا بند کر دینا، اور سیام کہتے ہیں آنکھوں کا دیکھنا ٹھیک کرے، دماغ کی سوچ کو ٹھیک کرے، کانوں کے سننے کو ٹھیک کرے، زبان کے بول کو ٹھیک کرے، سینے کے جذبات کو ٹھیک کرے، دل کی کیفیت کو ٹھیک کرے، لقمہ حلال کو ٹھیک کرے، ہاتھ پاؤں کی حرکت کو ٹھیک کرے، سر سے لے کر پاؤں تک روزہ رکھنے کو سیام کہتے ہیں، اور صرف منہ بند کرنے کو صوم کہتے ہیں۔ تو میرے رب نے ہم پہ صوم فرض نہیں کیا، ہم پہ سیام فرض کیا ہے۔ سیام جمع بھی ہے اور سیام مصدر بھی ہے، تو یہاں دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، وہ دونوں کے لحاظ سے مطلب اور تعریف اور تشریح موجود ہے۔ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک کا روزہ رکھ، تیرا دماغ غلط نہ سوچے، تیری آنکھ غلط نہ دیکھے، تیری زبان غلط نہ بولے، تو جھوٹ چھوڑ، تو گالی چھوڑ، تو غیبت چھوڑ، تو گلے چھوڑ، تو طنز چھوڑ، تو بہتان چھوڑ، تو لوگوں کو بے عزت کرنے والی باتیں چھوڑ، تو غیبت سننا چھوڑ، لوگوں کی برائی سننا چھوڑ، تو غلط چیزوں کو سننا چھوڑ، تیرے کان روزہ رکھیں، تیری دل روزہ رکھے، اس میں سے حسد کو نکال، اس میں سے کینے کو نکال، اس میں سے بغض کو نکال، اس میں سے نفرت کو نکال، تیرا سینہ روزہ رکھے، اس میں سے کھوٹ کو نکال، لوگوں کے بارے میں غلط جذبات کو نکال، تیرا پیٹ کا روزہ ہو، کھائے بھی نہیں اور کھائے تو حلال کھائے، تیرے ہاتھوں کا روزہ ہو، تو غلط تولے نہیں، تو غلط لکھے نہیں، تو غلط سائن نہ کرے، تو اس سے ظلم نہ کرے، تیرا پاؤں روزہ رکھے، تو تکبر کی چال نہ چل، تو غلط محفلوں میں نہ جا، تو غلط مجالس میں نہ جا، تو ایڑی مار کے زمین پہ نہ چل، لا تمش فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے کیوں چلتے ہو، انک لن تخرق الارض، کیا زمین کو پھاڑ دو گے ایڑی مار کے، ولن تبلغ الجبال طولا، گردن اکڑا کے چلتے ہو تو کیا کسی پہاڑ سے اونچے ہو جاؤ گے، لا تصعر خدک للناس، منہ پہ تکبر کی نشانیاں لے کر مت آؤ، جیسے اللہ بہت بڑا، اللہ کا حبیب اس کے بعد بہت بڑا، یہ دونوں مل کے کہہ رہے ہیں روزہ رکھو۔ اب چھوڑیں گے؟ رمضان آ رہا ہے اور میرے نبی آمد سے پہلے ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کون آ رہا ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، پھر فرماتے ہیں وہ کون آ رہا ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، پھر آپ کہتے ہیں وہ کون آ رہا ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، 3 دفعہ وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے۔ صحابہ ویکھن لگ گیا آیت ہے کوئی نہیں، جی کی فرما رہے ہیں، او آ رہے ہیں، او آ رہے ہیں، او آ رہے ہیں، تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، بندہ کا کوئی ہے نہیں تو کیا وحی آئی ہے؟ ہمیں کہا نہیں، تو کیا کوئی دشمن آ رہا ہے جو آپ نے دور سے دیکھ لیا ہے اور ہم اس کی تیاری کریں؟ ہم نے کہا نہیں، تو کہتے پھر کون آ رہا ہے؟ ہم نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ فرض 70 فرضوں کے برابر، نفل فرض کے برابر، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، ہر سجدے پر 1500 نیکی، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں خوبصورت گھر جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے، یہ میرے رب کا کرم فضل انعام۔ شیطان قید کر دو، ہو گئے، جنت کے دروازے کھول دو، کھل گئے، جہنم کے بند کر دو، بند ہو گئے۔ اے مچھلیوں، اے چونٹیوں، اے پرندوں، اے پروانوں، اے سانپ بچھو، تم بھی روزے داروں کے لیے دعا شروع کر دو، کر دی۔ سمندر کی مچھلیاں، زمین کی چونٹیاں روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا، اور افطاری کے وقت دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانا سامنے ہے، کھا نہیں رہا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے، میرا اللہ کہتا ہے انہوں کبھی شہر روکی بیٹی کھاندہ کیوں نہیں، اے پیندہ کیوں نہیں، دسو نا فرشتے دسو نا، یہ کیوں نہیں کھاندہ، یہ کیوں نہیں پیندا، کہ مولا تیری خاطر، کہ بس ٹھیک ہے پھر میری تسبیح چھوڑ دیو تو میرے روزے داروں کی دعا پہ آمین شروع کر دو۔ حتیٰ کہ اللہ عرش کے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میری تسبیح چھوڑ دو، اور اس وقت جو افطار پر دسترخوان سجے ہوئے ہیں اور لوگ کھانے سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کا امر آئے گا۔ میرے نبی بھی ایسے ہی فرماتے تھے، میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9 رمضان میرے نبی نے دیکھے، ان میں 2 30 کے تھے، 2 رمضان 30 کے اور 7 29 کے، اور آپ بھی کھجور سامنے رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے، اور ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا اور وہ سورج کو ڈوبتا دیکھ رہا ہوتا تھا، جو ہی سورج ڈوبتا وہ کہتا یا رسول اللہ
غربت ڈوبا، آپ فوراً کھجور منہ میں رکھتے تھے. آپ سحری بالکل آخر میں کرتے تھے اور افطاری فوراً کرتے تھے تاکہ امت پہ بھوک کا ٹائم تھوڑے سے تھوڑا ہو. یہ رحمت للعالمین ہے. آپ افطاری دیر سے آخری لقمہ، آخری کھجور منہ میں یا آخری لقمہ، اور بلال اذان دیتے تھے اور ادھر یوں سورج چھپا اور ساتھ ہی لقمہ منہ، ساتھ ہی منہ. ہم 2-2.5 منٹ ویٹ کرتے ہیں کہ احتیاط احتیاط، چلو ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے نبی کا بتا رہا ہوں کہ فوراً ڈوبتے ہی منہ میں کھجور یا پانی یا دودھ کی لسی، اس سے آپ افطار فرماتے تھے. اور ایک واقعہ ہوا، بادل تھے تو بادل میں اندازے سے افطار ہوتا ہے، سب نے افطار کر لیا، میرے نبی نے بھی افطار کر لیا. اور تھوڑی دیر بعد جب نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو بادل ہٹے تو سورج کھڑا ہوا تھا، تو وہ روزہ سب کا قضا ہوا. پھر رمضان کے بعد سارے مدینے نے، میرے محبوب نے بھی وہ روزہ دوبارہ قضا کیا. تو میرے بھائیوں، اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا، اس میں لیلۃ القدر کو اتارا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلی دفعہ فتح عطا فرمائی. جنگ کے بدر کی فتح کا تحفہ رمضان میں، مکے کی فتح کا تحفہ رمضان میں. جیسے اللہ بہت بڑا اور اللہ کا حبیب بہت بڑا، پھر اللہ نے اپنے حبیب کو امت بھی اسی کے حساب سے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ گزر رہا ہے. جن بھائیوں نے ابھی تک روزے نہیں رکھے، آج سے شروع کر دو. تراویح نہیں پڑھی، آج سے شروع کر دو. نماز میں سستی ہے، آج سے شروع کر دو. اور روزے کی قبولیت کے لیے 4 چیزوں سے صاف ہونا ضروری ہے. میرے نبی نے فرمایا شب قدر میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے، 4 کی نہیں ہوتی. 4 کی نہیں ہوتی. شراب پینے والے کی بخشش نہیں ہوتی، ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی، رشتہ داروں سے لڑائی کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، دل میں کسی کی نفرت پالنے والے کی بخشش نہیں ہوتی. بھائیو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی سے نفرت کرتے ہو محبت کر لو، اور فرقہ واریت کی نفرت سے تو توبہ کر. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، مسلمان بن کے رہو. دیوبندیت ہماری بنیان ہے اور امت پناہ ہمارا کرتا ہے. ہم سب کے لیے یوں باہیں پھیلائیں، ہم اپنے دلوں کو تنگ نہ کریں. بریلوی بریلوی رہے، دیوبندی دیوبندی رہے، وہابی وہابی رہے، اہل حدیث اہل حدیث رہے، شیعہ شیعہ رہے، اور آپس میں محبت سے چلیں. اللہ کی قسم اس میں تمہاری نجات ہے، ورنہ تباہ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. میں تاریخ کا طالب علم ہوں، شریعت سے زیادہ میں نے تاریخ کو پڑھا ہے. میں آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں، آنکھوں سے دیکھ کے. دیکھنے کا مطلب ہے کہ میں ماضی میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح امت تباہ ہوئی جب آپس میں فرقہ واریت کی اس طرح نفرت بڑھ گئی. میں ان خطیبوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں جو مثبت بات کرنے کی بجائے فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں. اللہ رسول کی تعریف کرو، اس کے صحابہ کی تعریف کرو، اس کے اہل بیت کی تعریف کرو، جنت بتاؤ، جہنم بتاؤ، نماز بتاؤ، اخلاق بتاؤ. کتنے چیزیں ہیں بتانے کی، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. ہم اپنے علماء دیوبند کے عقائد پر مطمئن ہیں، لیکن ہم اوروں کے لیے باہیں کھولیں تاکہ امت بن کے چلے. اختلاف کبھی ختم نہیں ہوگا. اختلاف کو نفرت میں مت تبدیل کرو، مت تبدیل کرو، ورنہ کوئی شے اس قوم کو تباہی سے نہیں بچا سکتی جن کی آپس میں نفرتیں پروان چڑھ جائیں، چاہے دین کی بنیاد پر، چاہے سیاست کی بنیاد پر، چاہے دنیا کی بنیاد پر، چاہے جہالت کی بنیاد پر. جس بنیاد پر بھی کوئی قوم نفرت کا شکار ہوتی ہے وہ پھٹ جاتی ہے، وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے. تو بھائیو، آج سے روزے بھی رکھو، آج سے تراویح بھی پڑھو، اور ایک دوسرے کو معاف بھی کرو، ایک دوسرے سے صلح بھی کرو. امت بن کے رہنے کی نیت کرو، مسجدوں کو آباد کرو، اور عید کے بعد تبلیغ میں وقت لگاؤ. رمضان کے اندر 3 دن لگا لو، بہت فائدہ ہوگا. اور جو اعتکاف بیٹھے تو سبحان اللہ کہ 1 دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق دوری ہوتی ہے، اور 1 خندق زمین آسمان کے برابر لمبائی چوڑائی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل